السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں ایسی 7 چیزیں بتلانے والا ہوں یا ایسے 7 کام بتلانے والا ہوں جن کام کے کرنے کی وجہ سے اور ان 7 چیزوں کی برکت کی وجہ سے گھر میں خوشحالی آتی ہے۔ ہر انسان اسی کا رونا رو رہا ہے کہ گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں خوشحالی نہیں ہے، گھر میں پریشانیاں رہتی ہیں، گھر میں رزق کی تنگیاں ہیں، گھر میں کوئی نہ کوئی ہر وقت بیمار رہتا ہے۔ اس طریقے کی شکوے اور شکایت ہر گھر میں آپ کو ملے گی۔ آج میں آپ کو ایک ایسا ہی گر اور ایسی ہی چند باتیں بتلانے والا ہوں جن کی وجہ سے گھر کا ہر فرد انشاءاللہ خوش رہے گا، گھر میں خوشحالی آئے گی، پریشانیاں چھٹیں گی، مصیبتیں جدا ہو جائیں گی اور آسانی اللہ تعالیٰ گھر میں پیدا فرمائے گا۔ تو گھر میں خوشحالی اور گھر میں خوش رہنے اور خوشی آنے کی 7 وجوہات میں آپ کو بتلانے والا ہوں کہ اگر آپ یہ کام کرنے لگیں گے انشاءاللہ گھر میں خوشحالی رہے گی۔ کیا ہیں 7 کام؟ اس میں سے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ گھر میں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ جس گھر میں اللہ کے مقدس کلام یعنی قرآن کریم کی تلاوت کی جائے وہ گھر خوشحالی سے محروم نہیں ہوگا، اور اس گھر میں تنگی اور اس گھر میں مصیبتیں اور پریشانیاں ڈیرا نہیں ڈالیں گی۔ اللہ اس گھر میں قرآن کی تلاوت کی برکت سے خوشحالی پیدا فرمائے گا۔ پہلا کام، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیں، چاہے تھوڑا ہی پڑھیں، پاو پارا پڑھیں، آدھا پڑھیں، 2 رکوع ہی پڑھیں۔ ڈیلی کا معمول جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کا ہوگا وہ گھر بھی محروم نہیں رہے گا اور جو پڑھے گا وہ پڑھنے والا بھی محروم نہیں رہے گا۔ پہلا کام۔ اور دوسرا کام ہے جس گھر کے بالغ مرد عورت 5 وقت کی نماز کا پابندی سے اہتمام کریں گے اس گھر میں کبھی بھی تنگی اور مصیبت نہیں ہوگی، اس گھر میں ہمیشہ خوشحالی رہے گی۔ یہ میں آپ کو گر بتلا رہا ہوں اور وہ گر ہیں جو تجربے سے بھی شاہد ہیں۔ یہ وہ گر اور وہ عمل ہیں جو احادیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ جس گھر کے تمام بالغ مرد و عورت 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہوں گے اس گھر میں انشاءاللہ تعالی اللہ بہت خوشحالی دے گا۔ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں، خالی زبانی جمع خرچ نہیں ہے، آپ اس کا اپنی زندگی میں ان باتوں کو لاگو کر کے دیکھیں، پھر 1 مہینے کے بعد بتلائیں کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوا اور ہوا یا نہیں ہوا۔ تیسرا کام ہے گھر میں خوشحالی لانے کے لیے تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہوگا، اللہ کا شکر ادا کریں۔ جو بندے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اس کا کھاتے ہیں، اس کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے تو یاد رکھیں وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتیں بڑھا دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے، میری پکڑ بہت سخت ہے۔ تو شکر ادا کرنے کی برکات کی وجہ سے بھی گھر میں خوشحالی آتی ہے۔ اس لیے نعمتوں پر جو بھی اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے ان نعمتوں پر اس وقت میں جو بھی ملی ہوئی ہیں ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور آپ کے گھر میں بھی خوب خوشحالی دے گا۔ اور چوتھا کام گھر میں خوشحالی لانے کے لیے یہ ہے مجبور ضرورت مند کی مدد کرنا۔ ضرورت مند اگر کوئی ہے، کوئی مجبور ہے تو اس کی مدد کرنے سے بھی گھر میں خوشحالی آتی ہے۔ اب مدد کیسی کرنی ہے؟ جس حالت کے آپ ہیں، جو آپ کی استطاعت ہے، اگر آپ کی استطاعت 1 روپیہ دینے کی ہے تو 1 روپیہ سے مدد کریں، 10 روپے دینے کی 10 روپے سے مدد کریں، آپ 1000 دے سکتے ہیں تو 1000 سے مدد کریں، 1 بھی نہیں دے سکتے تو اس کی مصیبت میں اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اس کو تسلی اور دلاسا دیں۔ ایسا کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ گھر میں خوشحالی لاتا ہے، گھر والوں کو خوش رکھتا ہے اور ان کو پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ چوتھا کام یہ ہوا۔
5واں کام گھر میں خوشحالی لانے کا اور گھر میں خوشحال ہونے کا یہ ہے گناہوں سے توبہ اور استغفار خوب کریں. گناہ بندوں سے ہوتے ہیں، انسانوں سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن ان گناہوں پر اصرار کرنا یا اڑ جانا یہ زیادہ برا ہے بمقابلے اس کے کہ گناہ ہو رہے ہیں. گناہ ہوں تو پھر توبہ اور استغفار کر لیں، اور توبہ اور استغفار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی زندگی میں آپ کے گھر میں خوب خوشحالی دے گا. چھٹا کام ہے اعزا و قارب رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے سے بھی خوشحالی آتی ہے. پتہ نہیں لوگوں کا عجیب ماحول اور مزاج بن گیا، تعلقات رشتہ داریاں بھی اپنے مفاد کے لیے رکھی جاتی ہیں، جہاں سے جس کو فائدہ ہے اس سے وہاں تعلق رکھتے ہیں، اور جس سے فائدہ نہیں اس سے تعلق نہیں رکھتے ہیں. حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اعزا و قریب رشتہ دار چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، چاہے اس سے فائدہ ہو چاہے نہ ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے، اس کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ پیش آنے سے بھی خوشحالی آتی ہے. اللہ تعالیٰ حسن سلوک کرنے والوں کو خوب نوازتا ہے. اس لیے مفاد کے لیے نہیں، تمام اعزا و قارب رشتہ دار، پڑوسی، خاندان والوں سب سے حسن سلوک کا مظاہرہ اس لیے کریں کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، چاہے آپ کو کوئی زندگی میں اس سے فائدہ نہ ہو. 7واں کام ہے صبح کو سورہ یاسین اور شام کو سورہ واقعہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کبھی تنگی نہیں آتی ہے، اس گھر میں کبھی پریشانیاں نہیں آتی ہیں، وہ گھر ہمیشہ خوشحال رہتا ہے. اس لیے صبح کو سورہ یاسین شریف اور شام کو سورہ واقعہ پڑھنے کا اپنے گھر میں ضرور اہتمام کریں. اس کی برکت سے اللہ خوب خوشحالی اور خوب دولت، عزت اور خوب حلال رزق سے نوازے گا. ان باتوں کا آپ اپنی زندگی میں تجربہ کریں گے تب صحیح اور حقیقت آپ کو سمجھ میں آئے گی. امید کرتا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں. دعاؤں کی درخواست ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.